بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین اللہم اغفر لشیوخنا ولمشایخہم ولوالدینا ولوالدیہم وللمسلمین والمسلمات یا رب العالمین اللہم اصلح ولاة امرنا وثبت اقدامنا وتوفنا مسلمین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به ونعوذ بك بعلم لا ينفع ونسألك بعلم لا ننسى. یہ جو کتاب ہے، یہ کتاب شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جن کی وفات 1206 ہجری ہے. یہ کتاب کتاب التوحید کے نام سے جانی جاتی ہے. ہم لوگ جو ہے 6 نمبر باب پڑھ رہے تھے اس کتاب کی، وہ ہے باب تفسیر التوحید، توحید کی تفسیر، یعنی اس کا معنی کیا ہے. یہ قرآن و سنت سے شیخ رحمہ اللہ ثابت کریں گے. وشہادتی اللہ الہ الا اللہ، اور شہادت لا الہ الا اللہ کا معنی مفہوم کیا ہے. توحید جب کہتے ہیں اس میں یہ چیز آ جاتی ہے، توحید جب یہ کہتے ہیں تو اس میں یہ چیز آ جاتی ہے. تو لا الہ الا اللہ جو ہے، ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا ہے کہ لا الہ الا اللہ میں 2 چیزیں ہیں، ایک نفی ہے دوسرا اثبات ہے. ایک نفی ہے دوسرا اثبات ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ نفی ہے، یعنی سب چیز کا انکار. لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، سب چیز کا جو ہے انکار کر دیے، سب چیز کو نفی کر دیے، سب چیز کو جو ہے کہہ دیے کہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے کوئی الہ الا اللہ، سوائے اللہ کے. یہی اس بات ثابت کر دیے، مان لیے کہ کون ہے؟ اللہ ہے. کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کی. کوئی یعنی کیا مطلب ہوا؟ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، معبود ہونے کا حق کوئی نہیں رکھتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے. تو جو آیت شیخ رحمہ اللہ لاتے ہیں دلیل کے طور پر، کہتے ہیں وقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا قول، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ. کیا ہے؟ صالحین کے بارے میں. اولئک الذین یدعون، کہ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں، جن لوگ یعنی جن نیک ولیوں کو، اللہ تعالیٰ کے انبیاءوں کو، صالحین کو یہ لوگ جو پکارتے ہیں، یعنی ان کی عبادت کرتے ہیں. یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ لوگ خود جو ہے جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، ان سے دعائیں کرتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، یہ لوگ خود جو ہے اللہ تعالیٰ کو پکارا کرتے تھے. وہ لوگ خود اللہ تعالیٰ کو پکارا کرتے. یبتغون الی ربہم الوسیلہ، کیا ہے؟ وہ لوگ جو ہے رب کے طرف جو ہے وسیلہ ڈھونڈتے ہیں، اپنے رب کے طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں. ایہم اقرب، ایہم اقرب، کہ جو قریب زار ہے. اللہ تعالیٰ کے کون قریب ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کون قریب ہے؟ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہتے. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے. إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے، تو اے اللہ تعالیٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کا عذاب ڈرنے لائق ہے. اس میں بتا دیے کہ جو
آدمی جو لوگ شرک کرتے ہیں، جن سے مانگتے ہیں، ناجائز وسیلہ استعمال کرتے ہیں، جو ولی یا جو انبیاء وفات پا چکے ہیں ان سے وسیلہ مانگتے ہیں، وہ لوگ کس سے مانگتے تھے؟ اللہ تعالیٰ سے وسیلہ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے اس سے، ایہم اقرب، جو زیادہ قریب ہوتا، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہتے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے۔ تو یہاں سمجھ میں آ گیا کہ عبادت کے لیے 3 چیزیں شرط ہے، 3 چیزیں شرط ہے۔ وہ کیا ہے؟ محبت ہونی چاہیے، اور خوف ہونا چاہیے، اور امید ہونی چاہیے۔ امید بھی ہونی چاہیے، محبت بھی ہونی چاہیے، اور خوف بھی ہونی چاہیے۔ تو اگر یہ چیز کسی میں عبادت میں آ جاتی ہے تو وہی عبادت قابل قبول۔ اہل سنت والجماعت ایسے ہی عبادت کرتے ہیں، اور جو صرف محبت میں عبادت کرتا ہے وہ صوفی ہے، صوفی، اور جو صرف خوف میں عبادت کرتا ہے وہ حروری ہے، یعنی خوارج ہے، خوارج، اور جو صرف امید رکھتے ہوئے عبادت کرتا ہے، رجا سے عبادت کرتا ہے، وہ مرجی ہے۔ اہل سنت والجماعت ان سارے چیزوں کو لے کر کے چلتے ہیں، ان سارے چیزوں کو لے کر کے چلتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عبادت جو ہے وہ ایک چڑیا جیسی ہے، چڑیا جیسی ہے، عبادت چڑیا ہے، اور محبت جو ہے اس کا سر ہے، محبت اس کا سر ہے، اور خوف اور رجا جو ہے، یعنی خوف بھی ہو اور اس کے عذاب سے خوف بھی ہو، اور اس کی رحمت سے امید بھی ہو، اس کے عذاب سے خوف بھی ہو اور اس کے رحمت کی امید بھی ہو، تو یہ دونوں جو ہے اس کے 2 بازو ہے۔ تو جو کوئی بھی یہ چیز سے خالی ہوتا ہے تو وہ کیا ہے؟ پرندہ بھی جو ہے خالی ہو جاتا ہے۔ وقول اللہ تعالی، یہاں تفسیر کر دیے، ٹھیک ہے، یہاں لا الہ الا اللہ کی تفسیر کر دیے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، عبادت کس کی ہونی چاہیے اور کیسی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے کیسی ہونی چاہیے، اور یہی چیز اگر دوسرے کے لیے بھی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کے لیے جیسا کرتے ہیں ویسا ہی دوسرے کے لیے بھی ہو گیا، تو کیا ہے؟ وہ شرک ہو جائے گا۔ محبت جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ویسے اگر کسی اور سے محبت کرتے ہیں تو یہ محبت شرکیہ محبت ہے۔ ویسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ سے خوف کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، ویسے کسی اور سے ڈرنے لگ گئے تو یہ خوف بھی شرکیہ خوف ہو گیا، شرکی خوف ہو گیا، شرک میں ڈال دیتا آدمی کو۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ سے امید لگاتے ہیں ویسے ہی کسی انسان سے امید لگائے تو یہ بھی جو ہے امید لگانا شرک ہو جائے گا۔ وقول اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کا قول، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، یہاں نفی بتا رہے ہیں، کیا ہے؟ نفی سکھا رہے ہیں، نفی ہونا چاہیے، نفی اور اس بات۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابو اور قوم والوں سے کیا کہا؟ اننی براء مما تعبدون، کیا ہے؟ برات کا اعلان کرتے ہیں، نفی۔ یہ ضروری ہے کہ آدمی جو ہے نفی کرے کہ جس چیز کی تم لوگ عبادت کرتے ہو ہم اس سے پاک ہیں، ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، تم لوگ شرک کرتے ہو ہم نہیں کرتے، تم لوگ کسی کو پوچھتے ہو ہم نہیں پوچھتے، الا الذی فطرنی، سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ۔ کیا ہو گیا؟ نفی بھی آ گیا، اس بات بھی ہو گیا، سب چیز جس سے تم لوگ عبادت کرتے ہو اس سے ہم پاک ہے، اس سے ہم بری ہے، اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ کی ہم بھی عبادت کرتے ہیں، یعنی مشرکین بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، تبھی جو مشرک ہوئے۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ عبادت ہو تو
صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا. اگر دوسرے کا بھی عبادت کیے تو مشرکین مکہ اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہوگا. مشرکین اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہوگا. وقولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا قول کیا فرماتے ہیں؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. کیا ہے؟ یہودی نے، نصرانیوں نے کیا کیا؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان کے عالموں کو جو ہے رب بنا لیا اللہ کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ رب بنا لیا. کیا مطلب ہے؟ جب یہ عادی نے سنا، عادی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو نہیں کیا ایسا، متخذناہ اربابا، ہم نے تو ایسا نہیں کیا تھا. یعنی یہودی تھے، مسلمان ہوئے تھے دوسرے دین میں سے، تو کہتے ہم نے تو نہیں کیا تھا. تو کہتے ہیں یہ نہیں کہہ رہے ہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ الا تحلون ما یحلون، کیا تم لوگ اس چیز کو حلال نہیں سمجھ لیتے تھے، اس چیز کو حلال تصور نہیں کر لیتے تھے، اس چیز کو حلال نہیں مان لیتے تھے جس کے تمہارے عالم لوگ حلال کہتے تھے؟ کہتے ہاں کرتے تھے. کیا تم ان چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے تھے جن چیز کو تمہارے عالموں نے حرام قرار دیا تھا؟ کہتے ہاں کرتے. تو کہتے یہی چیز ہے اب رب بنانا، حلال و حرام بنانا یہ رب کا کام ہے. حلال و حرام بنانا یہ رب کا کام ہے. جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز کو حرام کر دیے، اس کو حلال بنا لینا، یہ کیا ہے؟ حرام ہے، یہ خود حرام ہے. اور اگر آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ جیسے اللہ تعالیٰ حرام کرتے ہیں، اس کو کوئی اگر حلال کیا ہے یا پھر کوئی حلال چیز کو حرام کیا ہے، تو ایسے ہی آدمی عقیدہ رکھے کہ ان کا کہنا صحیح ہے، ٹھیک ہے، یہ عقیدہ رکھے، یہ تو یہ شرک اکبر میں پڑ جائے گا، تو آدمی شرک اکبر میں پڑ جائے گا. یہ جائز نہیں ہے. ہاں اگر کوئی بندہ کوئی چیز، کوئی عمل کو کرتا ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ حرام ہے، تو حرام کا گناہ اس کو ہوگا، حرام کرنے کا، لیکن وہ شرک میں نہیں پڑے گا. یہ اس کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے. کوئی چیز کو حلال کرنا یا حرام کرنا بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر. یہ لوگ جو نسی کرتے ہیں، یعنی کیا کرتے ہیں؟ یحلونہ عاما ویحرمون عاما، ایک مہینے کو کیا ہے؟ حلال کر دیتے ہیں اور دوسرے کو حرام کر دیتے ہیں. یعنی اپنے دل سے اللہ تعالیٰ نے جو حرام مہینے کیے ہیں، جس کو حرام قرار دیے ہیں، حرمت ان کی ثابت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ان کو نہیں مانتے، بلکہ اپنے دل سے جس کو چاہے حلال کرتے ہیں، جس کو چاہے حرام کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ تو ان کے کفر میں اور زیادتی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ دوسرے جگہ فرماتے ہیں وَلَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ. جھوٹ بول کر کے کسی چیز کو حلال الحرام نہیں کرو. لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے تمہیں، ایسا نہیں کرو، اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ نہیں بولو. ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون. اللہ تعالیٰ کے اوپر جو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ باندھتا ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا. متاع قلیل ولہم عذاب علیم. بہت چھوٹی چیز نظر آتی ہے، لیکن اس کا عذاب جو ہے بہت دردناک ہوگا. اس کا عذاب بہت دردناک ہوگا. اس وجہ سے اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جو ہے گناہ کی فہرست گناتے ہیں. کیا میں تمہیں ان گناہ کے بارے میں نہیں بتاؤں؟ کیا تمہیں ان گناہوں کے بارے میں نہیں سناؤں جو حرام ہیں، ظاہری بھی باطنی بھی؟ شرک کے بارے میں بتلائے اور بھی بہت سارے گناہوں کے بارے میں بتلائے، اور اس کے بعد کہتے ہیں وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. کیا ہے؟ تم وہ بات کہو
اللہ کی طرف سے جو تمہیں معلوم نہیں ہو، یعنی وہ چیز کو حلال کر دو جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، وہ چیز کو حرام کر دو جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ متاع قلیل ولہم عذاب علیم، بہت چھوٹی چیز نظر آتی ہے لیکن اس کا عذاب بہت بھیانک ہوگا۔ وقولہ، اور اللہ تعالیٰ کا قول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو لوگ کیا ہے اللہ کے علاوہ جو ہے وہ لوگ اور بھی اللہ تعالیٰ کا پارٹنر بنا لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کا پارٹنر بنا لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے جیسا کر لیے ہے۔ کیا کرتے؟ یحبونہم کحب اللہ، وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت ویسے ہی کرتے ہیں جیسے وہ لوگ ان سے محبت ویسے ہی کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جیسے محبت کرنا کسی کو تو یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں محبت ہو سکتی ہے، جو فطری محبت ہوتی ہے بچے کے لیے، یا جو آدمی کو کھانا پینا پر اچھا لگتا ہے، یا کوئی اور چیز پسند ہے، یہ محبت الگ محبت ہے، لیکن یہ محبت اللہ تعالیٰ کی جیسا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے برابر محبت ہو جائے، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ محبت آدمی کو شرک میں ڈال دیتا ہے۔ کسی کے لیے ایسی محبت کہ ہم اس کے لیے عبادت کرنے لگ جائیں، اس کے لیے جو ہے ہم اپنے آپ کو نیچا دکھانے لگے، اس کے اوپر یہ ہو توکل بھروسہ ہو، اس کی تعظیم کرتے ہوئے جھکے نہیں، یہ محبت جو ہے شرکیہ محبت ہے، یہ محبت شرکیہ محبت ہے، یہ محبت جائز نہیں ہے۔ اور محبت الگ چیزی محبت ہوتی ہے، کھانے پینے سے اور کسی کو کسی اور چیز سے، بیوی سے محبت، یہ محبت ہو سکتی ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ اور کیا ہے؟ ففی صحیح، کہتے ہیں صحیح میں ہے، یعنی صحیح سے مراد یہاں صحیح مسلم ہے۔ شیخ رحمہ اللہ جب صحیح کہتے ہیں تو کبھی کبھی صحیح مسلم اور کبھی صحیح بخاری اور کبھی کبھی دونوں بھی مراد ہوتے ہیں، اور کبھی صرف مطلب یہ ہوتا ہے کہ حدیث صحیح حدیث میں ہے، یعنی کئی اور کتاب میں ہے لیکن صحیح حدیث ہے۔ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ، جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، نفی اور اس بات، کوئی معبود نہیں ہے، حقیقی معبود کوئی نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، باطل معبود ہو سکتے ہیں لیکن حقیقت میں جو معبود ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، نفی اس بات۔ اس کے بعد پھر ایک اور نفی لاتے ہیں، وَمَا كَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو چیز جو عبادت کی جاتی ہے اس کی تکفیر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کچھ چیز کی عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی چیز کی عبادت کی جائے، کوئی چیز کو پوجا جائے، کسی سے دعا مانگا جائے، کسی پر توکل کیا جائے، کسی پر بھروسہ کیا جائے، کسی سے امید لگایا جائے، یہ شرک میں ڈال دیتا ہے۔ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور چیز کی عبادت ہے اس سے کفر اختیار کرنا، نفی کرنا، تو کیا ہے؟ حرم مالہ ودمہ، تو یہ جب کیا بندہ لا الہ الا اللہ اچھا سے یہ کر دے، نفی بھی ہے اس بات بھی ہے، تو حرم مالہ ودمہ، اس کا مال بھی حرام ہو جاتا ہے اور اس کا خون بھی حرام ہو جاتا ہے، یعنی اس کا مال لوٹنا بہت اب عظیم چیز ہو گیا ہے، بہت بڑی چیز ہو گئی ہے، بڑے گناہوں میں سے ہو گیا ہے، اور اس کا خون بہانا بھی بڑے گناہوں میں سے ہو گیا ہے۔ کوئی ایک نفس کو قتل کر دے، کوئی معصوم کو قتل کر دے، یہ بڑا گناہ ہے، لیکن ایک مسلمان ہے اس کو اگر بے گناہ کو قتل کر دے تو یہ اور بڑا گناہ ہے، یہ اور بڑا گناہ ہے۔ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ، ہاں اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس حساب ہے، اللہ تعالیٰ کے بھی پاس حساب ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو کیا ہے اس کو عذاب دیں گے یا اللہ تعالیٰ اس کو یہ کریں گے، یعنی ہم اس کو یہ نہیں دیکھیں گے
اس کے دل میں جھانک کر کے نہیں دیکھیں گے. ہاں وہ کہہ دیا ہے مان لینا ہے, کہہ دیا ہے مان لینا. اگر گناہ کرتا ہے یا کچھ چھپاتا ہے دل میں تو اللہ تعالیٰ کے ذمن میں ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, ہم لوگ اس سے بری ہے, اس کو دیکھنے کا یہ نہیں رکھتے ہیں. وشرح هذه الترجمہ ما بعدها من الابواب, اور کہتے ہیں کہ یہ جو گزرے ہے اس کے شرح جو ہے کچھ ابواب کے یعنی کچھ بابوں کے بعد آئیں گے. اس کے بعد 7واں نمبر باب جو ہے کیا ہے, باب من الشرک لبس الحلقۃ والخیط ونحوہما لرفع البلاء او دفعہ, کہ یہ شرک ہے, یہ شرک ہے کہ ایک آدمی حلقہ یعنی انگوٹھی پہنے یا کیا ہے دھاگا پہنے یا ویسی ہی کوئی چیز پہنے, کس وجہ سے لرفع البلاء, کیا ہے مصیبت کو یہ اٹھانے کے لیے, مصیبت سے بچنے کے لیے, او دفعہ یا مصیبت کو دفع کرنے کے لیے. تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ شرک ہے. اگر کوئی بندہ کوئی دھاگا باندھا ہے یا پھر کوئی ایسا چیز باندھا ہے, کچھ بھی پہنا ہے, باندھا ہے, عقیدہ یہ ہے کہ یہ دھاگا یا یہ چیز ہم کو نفع دے سکتی ہے یا کیا ہے ہم کو فائدہ پہنچا سکتی ہے, تو یہ شرک اکبر ہے, یہ شرک اکبر ہے. اور اگر کوئی ایسا ایک عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ نفع تو نہیں دے سکتا, فائدہ نہیں دے سکتا, نہ ہی نقصان دے سکتا ہے, لیکن یہ جو ہے ایک ذریعہ ہے, یعنی فائدہ کا ذریعہ بن سکتا ہے یا کیا ہے مصیبت یا پریشانی ہٹانے کی کا ذریعہ بن سکتا ہے, تو کیا ہے یہ شرک اکبر نہیں ہے, شرک اصغر ہے. یہ شرک اصغر ہے جو کہ کبیرہ گناہ سے بڑا ہے. اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں سے بچائے. اور حلقہ مطلب ہم لوگ بول دیے کیا ہے, یعنی انگوٹھی, ویسے ہی کوئی چیز. اور خیط مطلب کیا ہوتا ہے, یعنی سوتا, جس کو ہم لوگ کہتے ہیں سوتا یا دھاگا, ویسے ہی کوئی چیز. ہمیشہ یاد رکھنا ہے یہ چیز کو, کہ کوئی بھی چیز اگر آدمی عقیدہ اگر یہ رکھا ہے کہ یہ چیز جو پہنے ہیں, کوئی بھی چیز ہو, ابھی لاکٹ بھی نکل گیا ہے بھائی, ابھی بول سکتا ہے کوئی لاکٹ, تو اس کو بھی لائیں گے ہم لوگ, یا کوئی بھی چیز اس کے بعد بھی ہو دنیا کے آخر تک, کوئی بھی چیز آدمی پہنے. عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے اس سے نفع ہو سکتا ہے یا اس سے کیا ہے مصیبت جو ہے ٹل سکتی ہے, پریشانی دور ہو سکتی ہے, تو یہ شرک اکبر ہے. شرک اکبر ہے پہلی چیز. دوسری چیز کیا ہے, کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ یہ سبب ہے, یہ ذریعہ ہے مصیبت کو ہٹانے کا یا کیا ہے فائدہ پہنچنے کا, نفع پہنچنے کا, تو یہ شرک اصغر ہے. کیا ہے, شرک اصغر ہے. اور کوئی آدمی وہی چیز پہنتا ہے لیکن عقیدہ نہیں رکھا, وہی چیز پہنا رکھا ہے, وہی چیز جس سے آدمی لوگ فائدہ یہ کرتے ہیں یا فائدہ کا سبب مانتے ہیں, وہی چیز وہ خود پہنا ہے, دھاگا ہو یا تعویذ ہو, کچھ بھی ہو, اور اس کا کوئی عقیدہ نہیں ہے. ان دونوں کا عقیدہ تھا کچھ نہ کچھ, اس کا کوئی عقیدہ نہیں ہے تیسرے بندے کا, تو کیا ہے یہ حرام ہے. یہ شرک نہیں ہے لیکن حرام ہے. کیوں, وہ چیز کو پہنا ہے جس سے شرک ظاہر ہوتا ہے, اس سے بھی بچنا ہے, اس سے بھی بچنا ہے. اور اس کے بعد دلیل نقل کرتے ہیں وقول اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ کا قول, قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ, کیا ہے, قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے افرأیتم ما تدعون من دون اللہ, اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو
جس کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ تم لوگ پکارتے ہو، جن کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ تم لوگ پکارتے ہو. ان ارادنی اللہ بدر، اگر اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے لیے نقصان اللہ تعالیٰ لکھ دے، اللہ تعالیٰ اگر تمہارے لیے نقصان ارادہ کر لے، تم کو خسارے میں ڈالنا چاہے، تم کو لاس میں ڈالنا چاہے، اللہ تعالیٰ تم کو مصیبت میں ڈالنا چاہے، ہل ہن کاشفات الضر، کیا وہ لوگ جو ہے تمہاری مصیبت کو ہٹا سکتے ہیں، تمہارے بلا کو ہٹا سکتے ہیں؟ ہل ہن کاشفات الضر، کیا وہ لوگ تمہارے مصیبت کو ہٹا سکتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں بھی فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے آپ کے ساتھ خیر کرنا تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ اگر آپ کو مصیبت میں ڈالنا چاہے تو مصیبت کو اس کے علاوہ کوئی ہٹا نہیں سکتا. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی خیر چاہے تو کوئی خیر کو سے محروم بھی نہیں کر سکتا، خیر کو کوئی جو ہے پہنچنے سے نہیں روک سکتا. اللہم لا مانع لما اعطیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ جو چیز آپ روک لے، ٹھیک ہے، اے اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ تعالیٰ جو چیز کو آپ منع کر دے، جو چیز کو آپ روک لے، اے جو چیز کو آپ منع کر دے، لما اعطیت، جو آپ چیز کوئی دینا چاہے تو کوئی اس کو منع نہیں کر سکتا. کوئی آدمی کوئی چیز دینا چاہتا ہے یا کوئی چیز روکنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے تو لا مانع لما اعطیت. آپ اگر کوئی چیز دینا چاہتے ہیں تو کوئی منع نہیں کر سکتا، کوئی روک نہیں سکتا. وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، اور اگر آپ منع کر دے، آپ اگر اس خیر سے روکنا چاہے تو کوئی اس خیر کو نہیں دے سکتا، کوئی اور جو ہے اس خیر کو نہیں پہنچا سکتا. یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے. ہاں کیوں آیت لائے؟ اس وجہ سے کہ کوئی چیز مانتا ہے، پہنتا ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہے، اللہ تعالیٰ اگر نہیں چاہے تو یہ کچھ نہیں کر سکتی. تو جب یہ کچھ نہیں کر سکتی، اصل مالک، اصل کرنے والا اللہ ہے، تو اس سے کیوں نہیں مدد مانگے، اس سے کیوں نہیں شفا مانگے، اس سے کیوں نہیں دعا کرے مصیبت سے بچنے کی، مصیبت کو ہٹانے کی؟ یہی بات ہے. او ارادنی برحمہ ہل ہن ممسکات رحمتہ، یا اللہ تعالیٰ جو ہے رحمت کا ارادہ کرے، رحمت دینا چاہے، کسی کو جو ہے مال دینا چاہے، کسی کو رزق دینا چاہے، کیا وہ لوگ روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے. اس کے بعد کیا ہے؟ پھر ایک اور حدیث لاتے ہیں عمران بن حسین سے، کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے کو دیکھتے، کیا ہے؟ فی یدہ حلقۃ من صفر، اس کے ہاتھ میں جو ہے ایک کیا ہے انگوٹھی تھا، صفر رنگ کا، یعنی پیلا رنگ کا، پیلا کے جیسا رنگ کا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے ما ہذہ، کیا پہنو ہو؟ یہ کس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ کیا پہنا ہوا ہے، لیکن سوال کیا ہے یہ کرنے کا کہ کیوں پہنے ہو، یہ مقصد تھا. ما ہذہ، کیا ہے، کیوں پہنے ہو اس کو؟ قال من الواہینہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واہینہ کی وجہ سے، یعنی کمزوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ بتا دیے. ہاں عقیدہ بتا دیے کہ عقیدہ کیا جڑا ہے. اللہ کے رسول کمزوری تھی تو یہ کمزوری دور کرنے کی وجہ سے یہ کہنا تھا. تو کیا کہتے ہیں؟ انزعہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کو کیا ہے، اتار دو، پھینک دو. فإنک لا تزیدک الا وہنا، کیا ہے کہ یہ جو ہے تمہیں سوائے وہن کے، سوائے کمزوری کے، سوائے جو ہے مصیبت کے، سوائے بیماری کے اور کچھ نہیں دینے والی. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں کہتے ہیں من تعلق شیئا وکیل الیہ، کوئی چیز باندھتا ہے، کوئی چیز پہنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وکیل بنا دیتا ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتے ہیں کہ اگر اس پر بھروسہ کرنا تو وہی دے.
اور جب اللہ تعالیٰ دیکھنا چھوڑ دے گا, اللہ تعالیٰ ذمہ داری چھوڑ دے گا, تو کیا ہوگا؟ آدمی صحیح سلامت رہے گا؟ نہیں. فَإِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا, وہ سوائے کمزوری کے اور کچھ نہیں دینے والی. فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا. کہتے ہیں کیا, اگر مر گئے اور یہ تمہارے پاس رہا, تمہارے اوپر رہا, تمہارے بدن میں لگا رہا, تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. ما افلحت ابدا, نہیں آپ کامیاب, کبھی کامیاب نہیں ہوگے. سمجھ میں کیا آتا ہے؟ کوئی چیز مانتا ہے, کوئی چیز مانتا ہے, تو کیا ہے, اس کو چاہیے کہ یہ عقیدہ یہ کر کے پہنا ہے تو اس کو اتار دے, اس کو اتار دے. کیوں؟ کیونکہ یہ اس سے کیا آتے مصیبت اور کیا ہے پریشانی ہی آتی ہے, اور اس سے جو ہے آدمی کامیابی سے دور ہو جاتا ہے, کامیابی سے دور ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیے کبھی کامیاب نہیں ہوگے. اور کیا ہے, وَلَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرَ رضی اللہ عنہ مرفوعاً, اور یہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ مرفوع حدیث ہے, کہتے ہیں من تعلق تمیمۃ فقد اشرک, کہ کوئی تمیمہ کر باندھتا ہے, تمیمہ یعنی تعویذ, ٹیمپلیٹ یا کیا بولتے ہیں, ویسے ہی من تعلق تمیمۃ فقد اشرک. اور کیا ہے, کوئی اگر تمیمہ مانتا ہے تو کیا ہے, فقد اشرک, اس نے شرک کیا ہے. اور کیا کہتے ہیں, فلا اتم اللہ لہ, پہلے چیز تو کیا ہے شرک کیا, اس کے بعد دوسری چیز کہتے ہیں فلا اتم اللہ لہ, اللہ تعالیٰ اس کے کام کو بھی پورا نہیں کریں گے. جس وجہ سے بانا ہے, ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دور نہیں کریں گے. جو چیز ہٹانا چاہتا ہے اس کو ہٹائیں گے بھی نہیں. ومن تعلق ودعۃ, اور کیا ہے, کوئی اگر ودا اس کو کہتے ہیں کہ جو سفید ہو, یعنی وہ جو سمندر میں جو ہوتا ہے نا سفید چھوٹا چھوٹا کر کے, سیل کہتے ہیں نا اس کو, تو وہی خیر وہ جو سفید ہوتا ہے اس کو اگر مانتا ہے, اور وہی عقیدہ کے تحت تاکہ نقصان سے بچ جائے یا پھر نظر سے بچ جائے, تو کیا ہے فلا وضع اللہ لہ, تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو کیا ہے سکون میں نہیں رکھیں گے, صحیح حالت میں نہیں رکھیں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو راحت میں نہیں رکھیں گے. کتنی بڑی بات ہے. وفی لفظ کہتے ہیں, اور دوسرے الفاظ میں کیا ہے, من تعلق تمیمۃ فقد اشرک, جو تمیمہ مانتا ہے تو اس نے شرک کیا. یعنی وہی بات ہے, تمیمہ مانا ہے, اور تمیمہ میں عقیدہ کیا ہے کہ یہی صحیح کرے گا, یہی جو ہے مصیبت سے بچائے گا, تو کیا ہے شرک ہے. اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ والا جو ہے ہاں سبب ہے, ذریعہ ہے, تو کیا ہے شرک اصغر ہے. یہاں کوئی ایسے ہی پہنتا ہے بھائی, سب پہننا ہم بھی پہنے, تو یہ حرام ہے, عقیدہ نہیں ہے تو حرام ہے. وعن حذیفہ رضی اللہ عنہ, دوسری روایت لاتے ہیں, کہتے ہیں حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہ رأى رجلا فی یدہ خیط من الحمى, کیا ہے ایک بندہ جو ہے, ایک بندہ کے ہاتھ میں دیکھے حذیفہ رضی اللہ عنہ, کیا ہے اس کے ہاتھ میں ایک یا یہ مان کر کے رکھا ہے, ایک خیط والا سوتا دھاگا مان کر کے رکھا ہے. کس وجہ سے؟ اس کو بخار آتا تھا, اس وجہ سے, بخار کی وجہ سے بانا تھا, تو کیا ہے فقطعہ, تو کیا کر دیے کاٹ دیے. تو کیا ہے ہمیشہ شرک سے بچانے کا یہ ورنہ چاہیے. کسی کو اگر شرک میں دیکھتے ہیں تو اب اگر طاقت رکھتے ہیں, جتنا طاقت رکھتے ہیں, اس کو جو ہے روکنا چاہیے. وَتَلَا قَوْلُهُ تَعَالَىٰ, اور اللہ تعالیٰ کا قول کی تلاوت کی, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ, بہت سارے ایسے ہیں جو لوگ اللہ پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن کیا ہے وَهُمْ مُشْرِكُونَ, وہ لوگ شرک بھی کرتے ہیں, یعنی صحیح ان کا ایمان نہیں ہے, ان کے نہ ہونے کی وجہ سے شرک میں بھی ڈوبے ہیں. استغفر اللہ. تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں
جو لوگ ایمان کے بعد بھی شرک کرتے ہیں، یعنی ایمان کے بعد بھی شرک کر سکتا ہے یا بندہ، جیسا کہ ایک یہ کہتا ہے پھر کیا کہتا ہے کہ کوئی آدمی ایمان لا لیا ہے تو کچھ بھی کرے وہ مومن ہی رہے گا. نہیں، یہ ہمیشہ کبھی نہیں، کبھی نہیں. تو اس وجہ سے ہمیشہ یہ کرنا چاہیے کہ آدمی جو ہے شرک سے بچے، اور کوئی بھی چیز کا عقیدہ نہیں رکھا، دل لگائے، عقیدہ رکھے تو صرف اللہ تعالیٰ پر. اس کے بعد کیا 8واں باب ما جاء فی الرقیٰ والتمائم. کتنا وقت ہوا؟ خیر ہے، اس کو ختم کر دیتے ہیں. باب ما جاء فی الرقیٰ والتمائم کیا ہے؟ رقیہ التمیمہ میں، ٹھیک ہے. رقیہ ہم لوگ جانتے ہیں کیا ہے. رقیہ کرنا یعنی جھاڑ پھونک کرنا ایک شریعت کے مطابق ہوتا ہے، کتاب اللہ سنت رسول کے روشنی میں، ٹھیک ہے. اور کیا ہے، ایک کیا ہے تمیمہ، تو ہم لوگ جانتے ہیں تعویذ ہو سکتا ہے قرآن سے ہو یا غیر قرآن سے ہو، دونوں ہی بات. تو رقیہ جو ہے کتاب اللہ سنت رسول سے، یا جو یعنی سنت رسول کا مطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا ثابت ہو، اور کیا ہے عربی میں ہونا چاہیے جو سمجھ میں آتا ہو. اور کیا ہے، یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ایک سبب ہے، یعنی ہم جو دعا پڑھ رہے ہیں یہ نہیں کہیں گے کہ اس کے وجہ سے ٹھیک ہو، نہیں، سبب ہے، ذریعہ ہے. جو جھاڑ پھونک کرنے والا اس کے ذریعے سے ہوگا نہیں، ذریعے سے ہوگا ٹھیک ہے، لیکن کیا کہتے ہیں اسی کا وہ کرے گا نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور رقیہ کرنا جو ہے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، رقیہ آدمی اگر کچھ بیمار ہوا ہے تو خود ان کا رقیہ کرے، یہ سب سے افضل ہے. دوسری چیز کیا ہے کہ کوئی اور کرے، ہو سکتا ہے خود ہی بولا ہوگا کرنے کے لیے. تو یہ جو خود بولتا ہے کرنے کے لیے، تو وہ جو ہے 70,000 لوگوں کے جو لوگ بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے اس سے محروم ہو جاتا ہے بندہ. ہم الذین لا یسترقون، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، وہ لوگ جو ہے رقیہ نہیں کراتے ہوں گے. اور ہو سکتا ہے کہ خود ہی آدمی آ کر دے، تو اگر خود ہی کر دیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو ہمیشہ یہ چیز یاد رکھنا چاہیے کہ رقیہ 2 طریقے کا ہوتا ہے، رقیہ شرعیہ اور رقیہ جو ہے ممنوعہ، جو منع ہے. یعنی کیا منع ہے؟ شرک کرنا، شرک سے ہو جانا، یا کوئی حرام چیز سے کرنا. رقیہ مطلب ہے علاج کرنا، حرام چیز سے علاج کرنا یعنی کیا ہے، شراب سے یا کیا ہے سور کے گوشت سے، یا پھر ایسے ہی کوئی چیز حرام ہے اس سے رقیہ کرنا یا دوائی کرنا یہ جائز نہیں ہے. ہمیشہ یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اور تمائم جو ہے لٹکانے والی چیز جیسا ہم لوگ گزر گیا، یعنی جو تعویذ کے شکل میں ہوتا ہے، وہ قرآن سے بھی ہو سکتا ہے اور غیر قرآن سے بھی ہو سکتا ہے. تو قرآن سے کرنا یہ شرک اصغر ہے، یہ شرک اصغر میں آتا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر غیر قرآن سے ہے تو یہ تو شرک اکبر میں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ حرام ہوگا. قرآن سے اگر کرتے تو وہ صحیح نہیں ہے، کسی سے بھی ثابت نہیں ہے. وفی صحیح کہتے ہیں، صحیح میں یعنی صحیح سند سے ثابت ہے. عن ابی بشیر الانصاری رضی اللہ عنہ انہ کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ. ابو بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے کچھ سفر میں تھے، ایک سفر میں تھے. فارسل رسولا، تو کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رسول کو یعنی ایک پیغمبر کو بھیجا، ٹھیک ہے، ایک پیغمبر کو پیغام دے کر کے بھیجا. اللہ یبقین فی رقبۃ بعیر قلادہ، کہ کیا ہے، کسی جو ہے اس میں یعنی کوئی اگر اونٹ ہے تو اس کے اس میں جو ہے کوئی قلادہ نہیں ہو، اس کے اس میں پیٹھ میں، یا یہ جو وہ لوگ جاہلیت میں پیچھے لٹکاتے تھے قلادہ، ٹھیک ہے، قلادہ رکھتے تھے. عقیدہ رہتا تھا کہ وہ لوگ جو ہے اس سے یہ کرتے ہیں، یعنی اس سے جو ہے بلا اور مصیبت دور ہو جاتی. من وطر،
اور کیا ہے وتر، وتر کہتے ہیں کہ یہ باندھ دینا، وہ لوگ کیا کرتے تھے رسی یا پھر جو کہ کیا کہتے تھے سوتا یا دھاگا ایسے باندھ دیتے تھے. تو کیا ہے او قلادہ یا کوئی پٹا باندھ دینا. الا قطعت تو کیا کرنا ہے کاٹ دینا ہے، وہ باقی نہیں رکھنا ہے، کاٹ دینا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رسول کو یہ پیغام دے کر کے بھیجے. وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایتیں کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے سنا، ان الرقا کیا ہے رقیہ، وہ رقیہ جو قرآن و سنت کے علاوہ ہے، قرآن و سنت کے علاوہ کی جاتی ہے، یعنی شرکیہ سے کیا جاتی ہے یا پھر حرام چیز سے کیا جاتا ہے. ان الرقا والتمائم والتولۃ، توائم یعنی تمیمہ یعنی کوئی چیز لٹکانا، چاہے وہ قرآن سے ہو یا غیر قرآن سے ہو. اگر قرآن سے ہو تو کیا، غیر قرآن سے ہو تو کیا ہے وہ شرک ہے، اور اگر قرآن سے ہو کیا ہے تو کیا ہے وہ حرام ہے، وہ حرام ہے. والتولۃ، اور کیا ہے تیوالا یعنی جادو سے، تیوالا وہ جادو کی ایک قسم میں سے ایک قسم ہے. شرکن سب کے سب کیا ہے شرک ہے، سب کے سب شرک ہے. رقیہ بھی جو غیر شرعی ہے وہ بھی شرک ہے، شرکیہ جو کرتے ہیں رقیہ وہ شرک ہے. جو کچھ تعویذ وغیرہ لٹکاتے ہیں یا ایسی کچھ چیز لٹکاتے ہیں اور جادو کرنا، یہ سب کے سب شرک ہے. رواہ احمد و ابو داود، ابو احمد اور ابو داود نے اس کو نقل کیا. وعن عبداللہ، اس کے بعد دوسری حدیث، وعن عبداللہ ابن عقیم رضی اللہ عنہ مرفوعا، عبداللہ ابن عقیم مرفوع روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہتے ہیں من تعلق شیئا وکل الیہ، کیا ہے کوئی کچھ اگر لٹکاتا ہے، باندھتا ہے یا پہنتا ہے، وکیل الیہ، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جو ہے وکیل بنا دیتے ہیں، اس کو اسی کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، اس کو اسی کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اسی کے بھروسہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر توجہ نہیں کرتی. کتنی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے، اللہ تعالیٰ کی توجہ سے، ذمہ داری سے اللہ تعالیٰ کے دور ہو جاتا ہے بندہ. کتنی بڑی بات ہے، یہ شرک ہے، شرک. التمائم کہتے ہیں، التمائم کے بارے میں کہتے ہیں التمائم شیء یعلق علی الاولاد عن العین. تمائم کس وجہ سے لگاتے بھائی، تمیمہ کس وجہ سے لگاتے، تعویذ کس وجہ سے لگاتے، شیء یعلق علی الاولاد عن العین، وہ چیز ہوتی جو آدمی اولاد کے اوپر لگاتا تاکہ عین سے بچ جائے، یعنی نظر سے بچ جائے، نظر بد سے بچ جائے، ٹھیک ہے. یا کوئی گاڑی میں لگائے نظر بد سے بچنے کے لیے، نظر نہ لگے تو کیا ہے گاڑی میں لٹکا دیے کچھ، یا کیا ہے گھوڑے میں، یا کیا ہے گائے خریدے اس میں لگا دیے، یا کچھ اور خریدے ہیں اس میں، گھر خریدے ہیں گھر کے سامنے کچھ لٹکا دیے، عقیدہ لگ کر کے، سب کے سب شرک ہے. اور اللہ تعالیٰ اسی کے اوپر کیا کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں. کتنی بڑی بات. لیکن اذا کان من القرآن فرخص فیہ بعضهم، کیا ہے اگر قرآن سے ہو، یعنی اگر تمیمہ اور یہ جو تعویذ اگر قرآن سے ہو تو کچھ لوگوں نے اجازت کی ہے، یعنی کچھ سلف نے اجازت دی ہے، لیکن یہ ثابت نہیں ہے. جتنی بھی روایت آتی ہے اکثر ضعیف ہے، اکثر ضعیف ہے. اور کچھ اگر ثابت بھی ہے تو اس کا وہ لوگ اسی وجہ سے دیتے تھے صحابی یا سلف، تاکہ ان کے بچے جو ہے وہ دعا یاد کر لے یا پھر وہ قرآن کی آیت یاد کر لے، جیسے ہی یاد کرتے اس کو پھر نکال دیتے تھے. وبعضهم لم يرخص فيه، اور کیا ہے کچھ لوگ اس کو رخصت نہیں دیے، یعنی حرام کیے ہیں، اس کو بھی حرام بولے ہیں، شرک بولے ہیں، یعنی حرام بولے ہیں، اس کو بھی اجازت نہیں دی. وَيَجْعَلُهُ مِنَ الْمَنْهِي عَنْهُ، اور اس کو بھی کیا بولے ہیں کہ یہ بھی جو ہے اس سے بھی روکا گیا ہے، اس سے بھی روکا گیا ہے، یعنی یہ جائز نہیں ہے. تو جو غیر قرآن سے ہو وہ شرک ہے، اور جو قرآن سے ہو وہ جائز نہیں، حرام ہے. ہی التی تسمى العزائم، اور اسی کو عزائم بھی کہا جاتا ہے، عزیمہ، ٹھیک ہے، عزیمہ کہا جاتا ہے. یعنی کوئی بندہ کیا کرے، یعنی تمیمہ کو عزیمہ بھی کہتے ہیں، یا رقیہ کو عزیمہ بھی کہتے ہیں نجد کے زبان میں. کیا ہے کوئی آدمی جا کر کے یہ کرے کہ میرے لیے کوئی لکھ دیے، وہ لکھ کر کے دے دیتا، وہ لٹکا دیتا ہے، یا قرآن کا یہ لکھا دیتا ہے، وہی چیز ہوتا ہے، ٹھیک ہے.
یہی چیز یہ شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کوئی جو ہے یہ کرتے ہیں لکھ کر کے کوئی دے دے عزائم، اسی کو کہتے ہیں کہ کسی چیز میں لکھ کر کے دے دے، یا کیا ہے کسی کو کہے کہ آپ جو ہے تھوڑا پانی دے دیا، آپ جو ہے اسے وضو کر کے دیجئے، وہ سب کے سب اسی میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اب یہاں رقیہ ایک چیز یاد رکھنا ہے، رقیہ کے لیے جو یہ ہے بات ہے، ایک چیز ہے یہ کہ ایک بندہ جو ہے رقیہ کے لیے یعنی قرآن و سنت سے کیا کرے، ڈائریکٹ پھونک دے۔ ایک بندہ مریض ہے، اس کو جا کے ڈائریکٹ پھونک دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا یہ کیا کرتے تھے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ ایک بندہ کیا کرے کہ اس کو پھونکے تو کیا ہے، پانی میں یا کوئی کھانے میں پھونک دے، یا پھر کوئی کسی چیز میں پھونک دے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ سلف سے یہ ثابت ہے کہ وہ لوگ جو کیا کرتے تھے کہ قرآن کو لکھ دیتے تھے اور اس کو جو ہے پانی میں گول کر کے پلا دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ امام ابن القیم وغیرہ ذکر کرتے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن وہی سب سے صحیح ہے کہ جو مریض کو یہ ڈائریکٹ پھونکا جائے یا پانی میں پھونک دیا جائے، ایسا کر سکتے ہیں۔ باقی جتنا بھی آتے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیا ہے، اور تیسری چیز جو ہے جو یہ ہے دوائی سے رقیہ کرنا، دوائی سے بھی رقیہ ہوتا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوائی میں بھی رقیہ بولے ہیں، جیسے یہ ہے کلونجی ہے، ٹھیک ہے، الحبۃ السوداء شفاء من کل بلاء الا الموت، کہ حبۃ السوداء جو ہے کلونجی جو ہے وہ سب چیز سے شفا ہے سوائے موت کے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں وَالرُّقَىٰ هِيَ الَّتِي تُسَمَّى الْعَزَائِمُ، کہ رقیہ کیا ہے، عزائم کہا جاتا ہے، وَخَصَّ مِنْهُ الدَّلِيلُ، اور اس کے لیے بہت کوئی جو ہے دلیل کو خاص یہ ہے، مَا خَلَا مِنَ الشِّرْكِ، جو شرک سے خالی ہے، فَقَدْ رَخَّصَ فِيهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مِنَ الْعَيْنِ وَالْحُمَّىٰ، رقیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے، کس وجہ سے، مِنَ الْعَيْنِ وَالْحُمَّىٰ، عین کی وجہ سے یعنی نظر لگ گیا ہے، تو اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہتے ہیں کہ لا رقیۃ الا من عین او حما، کہ دو ہی چیز کے لیے رقیہ ہے، کسی کو اگر نظر لگ گیا ہے تو تب یہ کرے، یا پھر کسی کو کوئی ڈنک مار دیا ہے، کوئی بچھو وغیرہ یا پھر کچھ اور، ہاں تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے اس کے لیے بھی رقیہ ہے۔ وَالطِّوَالَةَ تَشَیْءٌ، اور کہتے ہیں استوالا وہ ہے، یسوغون، یعنی کیا کرتے تھے، یسوغون یزعمون انہ یحبب المرأة الی زوجها، استوالا وہ چیز ہے یعنی جس کو جادو بھی کہتے ہیں، جو جادو کی قسموں میں سے قسم ہے، وہ کیا کرتے تھے، وہ لوگ اس کو کر کے یہ کرتے تھے، اس وجہ سے کرتے تھے کہ ایک مرد یا ایک عورت جو ہے اپنے مرد کے پاس چلی جائے، یا ایک مرد اپنے عورت کے پاس چلی جائے، محبت بڑھ جائے، اس وجہ سے، تو یہ شرک ہے، جیسا کہ امام احمد بن حنبل سے روایت لاتے ہیں، کہتے ہیں عن رویفع رضی اللہ عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، یا رویفع، اے رویفع، لعل الحیات ستطول بک، ہو سکتا ہے کہ تمہاری حیات اللہ تعالیٰ لمبی رکھے، اللہ تعالیٰ تمہاری حیات جو ہے بہت لمبی کر دے، لمبا جیے تھے بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے کے وفات پانے کے 35 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا تھا، یعنی 56 ہجری میں انتقال ہوا تھا۔ فاخبر الناس، ٹھیک ہے، تمہاری حیات لمبی ہو جائے گی تو کیا کرنا، ایک چیز لوگوں کو بتاتے رہنا، کیا ہے، فاخبر الناس، لوگوں کو بتاتے رہنا، ان من عقد لحیتہ، کہ جو بندہ جو ہے اپنا کیا ہے داڑھی میں عقد کرتا ہے، یعنی اس کو باندھ دیتا ہے، گیٹا باندھ دیتا ہے جادو کرنے کے لیے، یا پھر کوئی اس میں بھی کوئی یہ ہوتا تھا ان لوگوں کا، ٹھیک ہے، جادو اکثر جو یہ کرتے تھے جادو کرنے کے لیے کرتے، او تقلد وطرا، یا کوئی کیا ہے دھاگا بانے،
او استنجا برجیع دابۃ، یا کیا ہے استنجا کسی جانور کے گوبر سے کرے. 3 چیزیں. او عظم، یا کس سے کرے؟ پتھر سے. کیا ہے؟ او عظم، یا ہڈی سے کرے. ٹھیک ہے، دونوں چیزیں کہہ دیے، تینوں چیزیں کہہ دیے. کیا ہے؟ پہلی چیز بولے کہ جو اپنا داڑھی میں عقد لگائے، یعنی گیٹا لگائے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس میں کہتے ہیں نا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. ٹھیک ہے، ومن شر النفاثات في العقد. کیا ہے؟ ہر گیٹ میں پھونک باندھنے والے سے پناہ مانگتے ہیں. ہر گیٹ میں پھونک باندھنے سے پناہ مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس سے یہ ہے. او تقلد وطرن، یا کیا ہے دھاگا باندھے، یا کیا کرے استنجا کرے گوبر یا ہڈی سے. تو کہہ دینا اس کو خبر کر دینا، اس کو کہہ دینا فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيءٌ مِّنْهُ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اس سے بری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس سے بری ہے، یعنی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ جو گناہ کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کا ٹھیکہ نہیں لے کر کے رکھے ہیں. کتنی بڑی بات. وعن سعید بن جبیر رضی اللہ رحمہ اللہ قال، سعید بن جبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ من قطع تمیمۃ من انسان، کہ کسی انسان کے اوپر تمیمہ دیکھتا ہے، تعویذ دیکھتا ہے، دھاگا دیکھتا ہے، ایسا کچھ دیکھتا ہے، کاٹ دیتا ہے، کان کعدل رقبہ، کہتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے ثواب دے گا ایک غلام آزاد کرنے کا. ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک بندے کو شرک سے آزاد کیا ہے. سبحان اللہ. سلف کیسے شرک سے بچنے کا یہ کرتے تھے. وَلَهُ عن ابراہیم، ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کیا کرتے تھے؟ کانو یکرہون، وہ لوگ جو ہے اس کو ناپسند کرتے، یعنی حرام سمجھتے تھے. حرام یہاں مکروہ تحریمی ہے، حرام سمجھتے تھے ابراہیم نخعی. التمائم كلها من القرآن وغیر القرآن، کہتے ہیں تمائم اس کو کہتے ہیں. تمائم جو ہے کہ کیا ہے؟ کلها من القرآن وغیر القرآن، تمائم اس کو کہتے ہیں جو قرآن سے ہو یا غیر قرآن سے ہو. یعنی ابراہیم نخعی رحمہ اللہ جو ہے اس کو حرام سمجھتے تھے جو قرآن سے بھی ہو اور جو غیر قرآن سے بھی ہو. اور ہم نے کہہ دیے جو قرآن سے ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ حرام ہوتا ہے، اور جو قرآن کے علاوہ ہوتا ہے وہ شرک ہوتا ہے. یہی ہے، واللہ اعلم. یہی رکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک ولا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.